عمران خان صاحب کو مزید سزائیں سنائی گئیں، جن میں عمران خان صاحب کو سزا دی گئی القادر میں، عمران خان صاحب کو سزا دی گئی توشہ خانہ 2 کے اندر، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو 9 مئی کے اندر بھی سزا دی جائے گی۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے، اس پہ میرے پاس خبر ہے ایک۔ خواتین کی تذلیل کا سلسلہ جاری رہا 2025 میں، انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں جاری رہیں 2025 میں۔ مارنگ بلوچ ہوں، یاسمین راشد ہوں، سنم جاوید ہوں، فلک جاوید ہوں، عمران خان کی اہلیہ ہوں، یہ خواتین لگاتار ظلم کا نشانہ بنتی رہی۔ عمران خان کی بہنیں بار بار ظلم کا نشانہ بنتی رہی ہیں۔ پھر ناظرین مریدکے میں نہتے عوام پہ گولی چلائی گئی، لاشیں چھپانے کے الزامات لگے، رضوی برادران ابھی تک غائب ہیں 2025 میں، اور تحریک لبیک ایک انتہائی ریت کی دیوار ثابت ہوئی، وہ دوبارہ کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہوئے اور وہ کچھ کہہ بھی نہیں پائے، یعنی پوری کی پوری جماعت ہی ڈھہ گئی اور کچھ بھی نہ کر پائے۔ یہ بھی 2025 میں یاد رکھا جائے گا۔ نواز شریف کو 2 مرتبہ دھوپ لگوائی گئی 2025 میں نکال کر، لیکن دھوپ لگوانے والوں کو سمجھ آ گئی کہ میاں صاحب سے کوئی کام نہیں ہو سکتا، لہذا واپس پیٹی پیک کر دیا گیا میاں صاحب کو۔ ریکارڈ جوتے پالش ہوئے، اور جوتے پالش کا ایک عالمی مقابلہ پاکستان میں ہوا۔ عالمی سطح پہ شہباز شریف کو شو شائن بوائے کا خطاب ملا 2025 میں، اور بڑی سیاسی جماعتوں نے بڑا مقابلہ کیا پاکستان میں کہ عاصم منیر کے جوتے سب سے اچھے پالش کون کرتا ہے۔ یہ 2025 میں شاندار کارکردگی حسن جوتے پالش، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں سخت مقابلہ تھا، جبکہ جو کامران ٹیسوری صاحب ہیں گورنر سندھ، انہوں نے اس کے اندر بڑی شاندار کارکردگی دکھائی، وہ آؤٹ آف دا باکس آئے اور کمال کام کیا انہوں نے۔ پھر ناظرین ایئر فورس کا ایک خصوصی طیارہ، یہ سیاسی خاندان کی ٹیکسی بنا رہا، یعنی جس کا دل کرتا تھا طیارہ لیا نکل گئے، جس کا دل کرتا تھا ایئر فورس کا طیارہ لیا نکل گئے، پتہ نہیں کرایہ بھی دیتے یا نہیں دیتے۔ 2025 میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہوتے ہوئے اور بار بار ہوتے ہوئے دیکھا۔ 2025 کا جو پورا سال ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے دیگر سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ آپس میں بھی کھل کر لڑائی کی ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا یا لوگوں نے جو آپس میں لڑائی کی، اس کا بہت فائدہ اٹھایا اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے۔ ایک دوسرے پہ ٹکا کے فتوے بازی کی گئی کہ یہ بھی کمپرومائزڈ ہے، وہ بھی کمپرومائزڈ ہے، یہ بھی غدار ہے، وہ بھی غدار ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ سے لڑی تحریک انصاف اور اس کا سوشل میڈیا، اور جو موجودہ حکومتی جماعتیں ان سے بھی لڑی، لیکن آپس میں بھی بڑی ٹکا کے لڑائیاں کی انہوں نے۔ لیکن اب 2025 کے اختتام میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سوچ پیدا ہو رہی ہے تحریک انصاف میں کہ اس کا انہیں نقصان ہوا اور اب وہ اکٹھے ہونا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سینس پریویل کرے اور پاکستان تحریک انصاف زیادہ مضبوطی کے ساتھ وہ چیزیں کر سکے جو وہ پہلے سے کرنا چاہ رہی۔ عمران خان صاحب کی مقبولیت کو کنٹرول کرنے میں ادارے مکمل طور پہ ناکام رہے 2025 میں، حتیٰ کہ حکومت جو ہے وہ ذرا سی بھی مقبولیت عمران خان کے مقابلے میں حاصل نہیں کر پائی۔ عاصم منیر صاحب کے ساتھ مقابلہ کروا لیں، شہباز شریف کے ساتھ کروا لیں، نواز شریف اور زرداری کے ساتھ کروا لیں، کوئی شخص بھی عمران خان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں پاتا، مقبولیت اس قدر زیادہ ان کی۔ اب یہ نیو ایئر نائٹ ہوئی ہے تو لازمی بات ہے لوگ نکلتے ہیں نئے سال کی خوشی منانے کے لیے، نئے سال کو ویلکم کرنے کے لیے رات 12 بجے۔ تو لاہور ہو، مری ہو، اسلام آباد ہو، راولپنڈی ہو، کراچی ہو، ملتان ہو، جتنے بڑے شہر ہیں ان تمام شہروں میں جو نوجوان نکلے بہت بڑی تعداد میں نئے سال کو ویلکم کرنے کے لیے، وہ قیدی نمبر 804 کے نعرے لگا رہے تھے، وہ سب عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے۔ میں نے کسی جگہ پہ بھی عاصم منیر کے نعرے نہیں سنے، حالانکہ ان سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ عاصم منیر ہے۔ نواز شریف تو بیچارہ نہ 3 میں نہ 13 میں اس وقت، زرداری بھی نہ 3 میں نہ 13 میں اس وقت، وہ سارے عاصم منیر صاحب کے ہاتھ کے نیچے، ان کی چھتری کے نیچے کام کر رہے ہیں۔ ان کا قد کتنا بھی بڑا ہو جائے، عاصم منیر صاحب کے ہاتھ کے نیچے رہ کر انہیں کام کرنا ہے، اور یہ عاصم منیر صاحب کو اپنا لیڈر تسلیم کر چکے ہیں، ان کی تعریفیں کر کے، ان کی موجودگی میں اور غیر موجودگی میں۔ تو کوئی بھی جگہ پہ میں نے نہیں دیکھا کہ عاصم منیر کے نعرے لگ رہے ہوں، لیکن ہر طرف میں نے دیکھا کہ نیو ایئر نائٹ پہ عمران خان کے نعرے لگے ہیں، قیدی نمبر 804 کے نعرے لگے ہیں۔ 2025 میں ہی عمران خان نے گنڈا پور کی جگہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنا دیا، اور اسی سہیل آفریدی کو اس وقت اپنے پہلے بڑے امتحان کا سامنا ہے، یعنی عمران خان نے جو پہلی بڑی ڈیوٹی لگائی ہے وہ اب سہیل آفریدی اس کا سامنا کر رہے ہیں، اور وہ ہے سٹریٹ موومنٹ، کہ کس طریقے سے سہیل آفریدی ایک بڑی سٹریٹ موومنٹ کھڑی کر سکتے ہیں۔ 2025 میں ناظرین کلاؤڈ برسٹ کے واقعات ہوئے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بڑے پیمانے پر لوگ جاں بحق ہوئے، اور دہشت گردی کے واقعات میں بہت اضافہ ہوا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، لیکن یہ کلاؤڈ برسٹ کے واقعات ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں، کشمیر کے علاقوں میں، اور اس کا بڑا اثر آیا۔ پھر پنجاب میں شدید سیلاب آیا 2025 میں، لیکن سیلاب متاثرین کو ڈبویا حکومت نے،
یعنی وڈیروں کی زمینیں بچانے کے لیے غریبوں کے شہر اور ان کی بستیاں ڈبو دی گئی. حکومت نے سیلاب متاثرین پر بدترین سیاست کی اور انہیں تنہا چھوڑ دیا. یہ سارا کچھ ہم نے خود وٹنس کیا کیونکہ ہم لوگ اس میں کام کر رہے تھے. پھر 2025 میں ہی اسرائیل کے اور فلسطین کے معاملے پہ پاکستان نے ایک اپنی پالیسی میں بڑا یو ٹرن لیا اور پاکستانیوں کی یا پاکستانی سرکار جو ہے یا ریاست ہے اس کی پالیسی میں فلسطینیوں سے زیادہ اسرائیل کا عمل دخل دکھائی دینا شروع ہو گیا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ غزہ میں پاکستان نے خود خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اپنی فوج کو غزہ میں بھیجنا چاہتا ہے، جبکہ فوج جو غزہ میں جائے گی وہ فلسطینیوں کو نہتہ کرے گی اور کوئی کام نہیں کرے گی. لہذا یہ پاکستان کی طرف سے پالیسی میں ایک بہت بڑا شفٹ تھا، خاص طور پہ غزہ کو، فلسطینیوں کو اور اسرائیلیوں کو لے کر. پھر بہت سارے نئے ٹاؤٹس بے نقاب ہوئے 2025 میں، جن میں کچھ کھلاڑی شامل ہیں، کچھ ایکٹرز شامل ہیں، کچھ صحافی ہیں، کچھ سیاستدان ہیں، کچھ مولوی ہیں، جو ثابت ہوا کہ یہ لوگ ٹاؤٹ ہیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو یہ تھا ناظرین 2025 کا ٹوٹل صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب ٹاؤٹس خبریں پھیلا رہے ہیں کہ فیض حمید گواہی دے گا، 9 مئی میں عمران خان صاحب کو فکس کیا جائے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی میں اگر فیض حمید فکس ہوتا تو جو ISPR کی پریس ریلیز آئی تھی اس میں پہلا لفظ ہی 9 مئی کا ہوتا اور وہ سب سے پہلے بتاتے کہ 9 مئی میں فیض حمید پھنس گیا یا اس کو سزا ہو گئی. تو فیض حمید کو یاد رکھیے گا ابھی تک 9 مئی میں سزا نہیں ہوئی. اور 9 مئی کے حوالے سے میں آپ کو کنفرم کر دوں کہ فیض حمید نے کسی قسم کی کوئی گواہی نہیں دی، کسی قسم کا کوئی اعتراف نہیں کیا، اور اب تک کی اطلاع کے مطابق اس کے اپنے اوپر بھی 9 مئی نہیں ڈال رہا. 9 مئی کی دیکھیں جب بھی کوئی جینون انکوائری ہوگی نا تو اس کا کھرا نکلے گا سیدھا اسٹیبلشمنٹ کے دفاتر تک، یہ سبھی جانتے ہیں. تو 9 مئی میں نہ فیض حمید کو سزا ہوئی ہے نہ ہی ایسے کسی معاملے میں عمران خان صاحب ملوث تھے. یاد رکھیے گا 9 مئی کے حوالے سے اگر کسی آدمی کے اوپر سب سے کمزور کیس بنے گا تو وہ عمران خان ہے، کیونکہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد 9 مئی ہوا اور ان کی گرفتاری کے رد عمل میں 9 مئی ہوا. تو ایک آدمی جو خود سے گرفتار ہے تو وہ کیسے ایک اتنا بڑا واقعہ کر سکتا ہے. اور اب ان کے اوپر جو ہے وہ القادر یونیورسٹی والے کیس کی تلوار لٹکا کر، یعنی سب نے دھمکیاں لگائی کہ 10 سال سزا ہو جائے گی، کوئی کہتا ہے جی 14 سال سزا ہو جائے گی. تو جو لوگ عمران خان صاحب کو ملے انہوں نے کہا عمران خان نے اس کی پرواہ نہیں کی، اس کے اوپر بات ہی نہیں کی، اور جب اس کی بات ہوئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسے باقی سزائیں دی ہیں یہ بھی سزائیں دے لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. یعنی جس چیز کو عمران خان صاحب کے لیے بطور خوف استعمال کیا جاتا ہے عمران خان صاحب اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اس کو اگنور کرتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور اس کی فکر نہ کرو، تم اپنی بات کرو جو بات کرنے کے لیے آئے ہو. تو ہوا یہ جناب کہ رات کو 2 بجے کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے رابطہ کیا گیا اور انہیں انفارم کیا گیا کہ جناب عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہے، تو کل آپ نے برائے مہربانی آ جائیں جی، آپ کی ملاقات ہے عمران خان صاحب سے. تو اب کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل دھندوں والے دن ہیں اور رستوں میں دھند بھی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے حامد خان صاحب نہیں پہنچ سکے. پوری کوشش کی سلمان اکرم راجہ صاحب نے، وہ اسلام آباد میں تو انٹر ہو گئے لیکن ملاقات تب تک ختم ہو چکی تھی، وہ بھی نہیں پہنچ پائے کیونکہ دھند کی وجہ سے آپ کو دور سے آنا ہو تو آپ سڑکیں اس طرح کھلی ہوئی نہیں ہوتی، نہ آپ ویسے وہ ٹریول کر سکتے ہیں، تو گاڑی بھی آپ تیز نہیں چلا سکتے، تو رسک تو رہتا ہے. تو جو مجھے بتایا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہ دھند کی وجہ سے ہمارے 2 لوگ اس میٹنگ کے اندر شامل نہیں ہوئے کہ جناب ہم نے پورا زور لگا کر دیکھ لیا، ہم عمران خان کی 10 منٹ کی ملاقات نہیں کروا سکے اور جس وقت ہماری بس ہو گئی تو یہ ملاقات جو ہے وہ اب کروا دی گئی ہے. تو اس میں حکومت بیچاری کی بے بسی بھی آپ کے سامنے آ گئی. اب میری کچھ سورسز سے بات ہوئی ہے، مجھے اندر سے کچھ خبریں ہیں، کچھ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا اور کچھ بعد میں. ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے ایک رکن کے خلاف شوکاز نوٹس آنے والا ہے اور عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے یہ آرڈر دے دیا کہ شوکاز نوٹس جاری کرو، اور بڑا سخت آرڈر دیا عمران خان صاحب نے، اور وہاں کوئی بندہ بھی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں تھا. اب یہ کیونکہ ایک آدھا دن بیچ میں ہے تو اس میں ابھی کچھ اور لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جا کر عمران خان صاحب کو ملیں گے منڈے کو. تو اگر عمران خان صاحب نے اپنا فیصلہ نہ بدلا تو شوکاز نوٹس تو آئے گا. تو اس کے بعد میں آپ کو ساری تفصیلات بتاؤں گا. مجھے کچھ چیزیں اور بھی پتا چلی ہے کہ اس شوکاز نوٹس میں جب بحث ہوئی تو کیا چیزیں ڈسکس ہوئی اور کس نے کیا کہا اور کس نے کیا جواب دیا، اور عمران خان صاحب کا اس کے اوپر پھر کیا کہنا تھا اور ان کا موقف کیا ہے اس سارے معاملے کو شوکاز نوٹس کو لے کر. بہرحال یہ تو ایک چیز ہے ان کی پارٹی کی انٹرنل. اب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ جو تیسری میٹنگ ہونے جا رہی ہے حکومت کے ساتھ، اس میٹنگ میں حکومت کو تحریری طور پہ آپ دے دیں اور جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کے اوپر، یعنی یہ وہ واحد چیز ہے جس پہ عمران خان صاحب آ کر ڈٹ گئے جی ہمیں نہیں نکالتے، جیلوں سے نہ نکالیں، اور جیلوں کے اندر اگر کارکنوں کو اور ٹائم گزارنا بھی پڑتا ہے تو کوئی نہیں ہم فیس کر لیں گے. لیکن جو قتل عام ہوا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا، چاہے وہ 9 مئی کو ہوا ہو، چاہے وہ
26 नवंबर को हुआ हो। 9 मई के बाद तो मैं गायब हो गया था नाज़रीन, मुझे तो पता ही नहीं था कि बाहर क्या हुआ, किस तरह हुआ। मुझे तो 142 दिन एजेंसियों ने अपनी तहवील में रखा, तो इस बीच में मुझे आइडिया नहीं था कौन पकड़ा गया, कौन छूट गया, किस तरीके से मामला चले। तो ये तफसीलात जब मैंने देखी और जब मैंने डाटा देखा और उन लोगों तक एक्सेस की कि जो लोग उस दिन कत्ल हो गए थे, जिन लोगों को उस दिन शहीद किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी अच्छा खासा नंबर था। और अब 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ उसका तो मैं खुद विटनेस हूं, मैंने सारी चीजें खुद रिपोर्ट की हैं, देखी हैं, सारा मीडिया देखा है, सोशल मीडिया देखा है, लोगों से राब्ते किए हैं, लोगों से मुलाकातें भी मेरी हुई हैं। तो ये तो बड़ा क्लियर है। अब इमरान खान साहब इन दोनों के ऊपर जो जुडिशियल कमीशन है इस मामले से तो बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है जी, मुज़ाकरात आगे बढ़ते रहेंगे। ये तकरीबन कोई 35 से 40 मिनट की मुलाकात हुई है जिसमें सारे लोग बैठे हुए थे। उससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आधे घंटे की अलग मुलाकात हुई है। तो इमरान खान साहब ने जो 2-4 इंस्ट्रक्शन दिए, एक तो उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर उन्हें कहें जी कि अब आप तैयारी कर लें कि आपने जुडिशियल कमीशन बनाना है, और फाइनली उनको बता दें कि तीसरी मुलाकात के बाद उन्होंने जुडिशियल कमीशन ही अब बनाना है। और अगर वो ये नहीं बनाते या वो इस तरफ नहीं आते तो फिर मुज़ाकरात फारिग हैं, ये इमरान खान साहब ने क्लियरली कह दिया है। और इसके बाद जो है इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जो बैरूने मुल्क है उससे कोई किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखे। यानी ये हमारा मकसद नहीं है कि हम किसी बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में कोई चीज हासिल करने की कोशिश करें। हाँ, इंसानी हुकूक के हवाले से हम आलमी सतह पर आवाज उठाएंगे, पाकिस्तान के अंदर भी आवाज उठाएंगे। ह्यूमन राइट्स का मामला हो, इंसानी हुकूक का मामला हो, तो वो क्योंकि पूरी दुनिया का मसला होता है, तो इसके ऊपर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम खुलकर और जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो फैसले होंगे वो पाकिस्तानी ही करेंगे। अवाम ने अपना फैसला दे दिया था, मैंडेट की सूरत में वो तस्लीम करना पड़ेगा पाकिस्तान के निजाम को। नंबर 2, पाकिस्तानी अपना फैसला खुद मनवाएंगे और हम अपना फैसला मनवाएंगे। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने पार्टी को अहकामात दिए हैं कि बड़े मोहतात बयानात दिए जाएं और किसी से कोई मदद की उम्मीद भी ना रखे और किसी पर भरोसा भी ना करें, अपने बाजुओं पर, अपनी पार्टी पे और पाकिस्तानियों पे भरोसा करें। ये इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली अपने लोगों को वहां पे कहा। और इस हवाले से वहां पे उन्हें मशवरा दिया गया इमरान खान साहब को, एक शख्स की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी का मेंबर है, उन्होंने कहा जी क्यों ना हम इसमें जो है वो इन मामलात के ऊपर स्पेसिफाई कर दें कि ये बंदे बात करेंगे और सब इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो इस पे भी राय जो है इसको इमरान खान साहब ने सराहा और बाकी लोगों ने कहा ठीक है, हम इसके ऊपर ये देख लेते हैं कि खास तौर पे जो खारजी मामलात हैं, जो बैरूनी दुनिया से कोई प्रेशर आ रहा है, उसमें हमने क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। और वही बात मैं करता हूं कि इमरान खान जेल से बाहर आना चाहते हैं। कौन है जो जेल में रहना चाहता है? लेकिन इमरान खान अपने तरीके से आना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, बाकी लोग भी चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर निकले ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। लेकिन मामला यह है कि अगर इमरान खान साहब बाहर निकलते हैं एस्टेब्लिशमेंट के तरीके से, तो तभी वो राजी है इस मामले पे। वो चाह रहे हैं जैसे बाकी सारे सर नीचे करके बाहर आ जाते हैं वैसे ही बाहर आ जाए, सर झुका के बाहर आ जाए। लेकिन